القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. أما تسميته بالمنطق فلتأثيره في النطق الظاهري عن التكلم. رہا اس علم کا نام رکھنا فن منطق کے ذریعے تو اس لیے کہ یہ نطق ظاہری یعنی بات چیت کے اندر مؤثر ہوتا ہے۔ تو اوپر ہی بات آ چکی ہے کہ وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ وَالْمِيزَانُ، کہ یہ جو علم ہے، یہ جو فن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے علم منطق کا اور علم میزان کا بھی۔ تو علم منطق کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ اس فن کو، اس علم کو علم منطق کے ساتھ موسوم کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ منطق اس لیے کہا جاتا ہے کہ منطق یا تو اس کو مصدر میمی مان لیجیے۔ مصدر میمی یہ مصدر کی ایک قسم ہوتی ہے، اور بس فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں میم زائد ہوتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے ابواب سے یہ ظرف زمان اور مکان کے وزن پر آتا ہے۔ تو منطق کو یا تو آپ مصدر میمی مان لیجیے، یا اس کو ظرف مکان مانیے، یعنی بولنے کی جگہ، پہلے کہ جو بھی مانیے، اس کا جو مادہ نکلے گا وہ نکلے گا نطق، نون طا اور قاف، نطق۔ اور نطق کے معنی آتے ہیں بولنے کے، جس کو گاڑھی اردو کے اندر قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی دو قسم کا ہوگا، یا تو ظاہری یعنی جو ہم بات چیت کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کی زبان کے اندر اتنی سلاست فصاحت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے پر اپنی بات چیت کے ذریعے سے تاثر ڈال سکے، اثر ڈال سکے۔ اور جو علم منطق کا پڑھا ہوتا ہے، جو علم منطق کا جاننے والا ہوتا ہے، وہ اس کے قواعد اور اس کے ضوابط اور اس کے اصول کی روشنی میں یعنی اس کو اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کے قواعد اور اس کے ضوابط کو پڑھ کر وہ سامنے والے پر اپنی بات چیت کے ذریعے اثر ڈال لیتا ہے، اس لیے اس کو منطق کہا جاتا ہے۔ یا نطق کا دوسرا حصہ ہے نطق باطنی، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی طاقت اور قوت، اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ اذ العارف به يقوى على التكلم بما لا يقوى عليه الجاهل، اس لیے کہ اس فن کا، علم منطق کا جاننے والا قادر ہو جاتا ہے بات چیت پر اس آدمی کے مقابلے میں جو اس منطق یعنی اس فن کا، اس علم منطق کا نہ جاننے والا، اس علم منطق کا جاہل آدمی قادر نہیں ہوتا ہے اور اس کو قدرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے اس میں یہ کہ آپ سوچیں گے کہ بھئی ہمارے زمانے کے اندر تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم علم منطق پڑھتے ہیں لیکن اس کی جو اصول و ضوابط ہیں وہ کہیں کام بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اس کو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارے زمانے کے اندر اب اس فن کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اپنی اسلاف کی کتابوں کو، جس میں علم منطق، فلسفہ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کو سمجھ سکیں۔ اور جس زمانے میں اس علم کا سکہ چلتا تھا اور ہر عام و خاص اس علم سے آشنا تھا، اس کے قواعد مسلم سمجھے جاتے تھے، اس زمانے میں اگر کوئی اس فن کے اندر مہارت حاصل کر لیتا تو وہ اس کو اتنی قوت حاصل ہو جاتی تھی کہ جو اس فن کے اندر مہارت حاصل نہیں کر پاتا تھا وہ اس کو جو ہے یعنی ہرا دیتا تھا، اس کو پست کر دیتا تھا، اس پر قادر ہو جاتا تھا، اس پر غالب آ جاتا تھا۔ کہنا باقاعدہ فی النطق الباطنی، اسی طرح اس کا مادہ منطق کا مادہ نطق ہے۔ نطق سے یا تو نطق ظاہری مراد لیں گے یا نطق باطنی۔ نطق باطنی عن الادراک کا یعنی قوت ادراک، سوچنے سمجھنے کی طاقت، قوت۔ یہ علم پڑھنے والا، اس علم کا پڑھنے والا، اس کا دماغ جو ہے یعنی کھول دیا جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر قوت فہم کے اندر طاقت آ جاتی ہے۔ لأن المنطقی یعرف حقائق الاشیاء ويعلم اجناسها وفصولها وانواعها ولوازمها وخواصها، اس لیے کہ علم منطق کا پڑھنے والا، جاننے والا، وہ
چیزوں کی حقیقتوں کو جانتا ہے اور اشیاء کے جنسوں کو، فصلوں کو، نوعوں کو، لوازم کو، حتیٰ کہ ان کے خواص کو بھی جانتا ہے۔ بخلاف الغافل عن حال العلم الشریف، برخلاف اس آدمی کے جو اس معزز اور اس اچھے علم سے غافل ہے۔ کہہ رہے اس کا نام علم میزان کیوں رکھا جاتا ہے؟ کہہ رہے دیکھیے میزان کے معنی عربی زبان کیا آتے ہیں؟ ترازو کی، اور یہ علم بھی ایک ترازو کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو علم میزان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالْمِيزَان، اور رہا اس علم کا نام علم میزان رکھنا، فَلِأَنَّهُ قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ، تو اس لیے کہ یہ عقل کے لیے ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یوزن به الافکار الصحیحۃ ویعرف به نقصان ما فی الافکار الفاسدۃ، وزن کیا جاتا ہے اس علم کے ذریعے سے صحیح افکار کو، اور جانا جاتا ہے اس علم کے ذریعے سے افکار فاسدہ کو، یعنی افکار فاسدہ کے نقصان کو۔ ویعرف به، اور جانا جاتا ہے اس علم کے ذریعے نقصان ما فی الافکار الفاسدۃ، ان نقصانات کو جو فاسد اور غلط فکروں کے اندر ہوتے ہیں۔ واختلال ما فی الانظار الکاسدۃ، اور جانا جاتا ہے اس فن کے ذریعے سے ان کھوٹوں کو جو غلط نظروں کے اندر ہوتی ہے۔ ومن ثم یقال له العلم العالی، کہنے اس فن کا، اس علم کا تو دو نام ہو گئے، ایک تیسرا نام بھی ہے، ومن ثم یقال له العلم العالی، اور اسی وجہ سے اس فن کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا اس کا نام ہوگا علم عالی۔ علم عالی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے لِکَوْنِهِ آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس لیے کہ یہ تمام علوم کا آلہ ہے، تو یعنی اس کے ذریعے سے تمام علوم کو سمجھنے میں ہمیں طاقت اور قوت ملتی ہے۔ تو یہ اس کی حیثیت ایک آلے کی سی ہے، جس طرح ڈاکٹر کو اس کا آلہ مریض کے مرض کو سمجھنے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے، اسی طرح یہ علم منطق تمام علوم کے سمجھنے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ لا سیما للعلوم الحکمیہ، خاص طور پر علوم حکمیہ کے اندر، جیسے علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، ان کے سلسلے میں زیادہ معاون ہوتا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے علم منطق کے تدوین کو بتا رہے ہیں کہ علم منطق کے تدوین کے کتنے مراحل ہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ارسطاطالیس، جس کو ارسطو بھی کہا جاتا ہے، حکیم تھے بہت بڑے، انہوں نے اسکندر رومی کے حکم سے سب سے پہلے علم منطق کی تدوین کی، لہذا ان کو معلم اول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم منطق کے معلم اول وہی مانے جاتے ہیں۔ ارسطو کے انتقال کے بعد ابو نصر فارابی نے علم منطق کی تہذیب و تنقیح کی، اور ان کا جو زیادہ کام تھا وہ افلاطون اور ارسطو کے کلام کی توضیح اور تشریح ہی تھی، اس لیے ان کو یعنی ابو نصر فارابی کو معلم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عبارت میں مصنف نے یہ بھی بتایا ہے کہ فارابی کی کتابیں ضائع ہو گئی تھی۔ علماء کا کہنا ہے کہ فارابی کی کتابوں میں آگ لگا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی کتابیں جل گئی تھی، تو لوگوں نے شیخ ابو علی سینا کو اس آتش زدی کا یعنی اس آگ کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور بادشاہ وقت سلطان محمود نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ تو شیخ ابو علی سینا گھبرا کر ہمدان چلے گئے تھے، وہاں شمس الدولہ بادشاہ تھے، انہوں نے آپ کو وزارت کا عہدہ سے سرفراز فرمایا۔ بہرکیف فارابی کی کتابیں جب ضائع ہو گئی تو شیخ ابو علی سینا نے فن منطق کو تفصیل سے لکھا، اسی وجہ سے شیخ ابو علی سینا کو علم منطق کے معلم ثالث کے حیثیت سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ علم منطق کی تدوین کی مختصر سی داستان تھی، اور اس کی تفصیلی داستان آپ علم منطق کی بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ فائدۃ، ایک فائدہ، اعلم ان ارسطاطالیس الحکیم، یہ بدل مدل میں ترکیب ہے، جان لیجئے کہ ارسطو جو حکیم تھے، دون ھذا العلم، انہوں نے سب سے پہلے اس علم یعنی علم منطق کو مدون کیا،
کس کے حکم سے؟ بِأَمْرِ الإسكندر الرومی، سکندر رومی کے حکم سے. وَلِهَذَا يُلَقَّبُ بِالْمُعَلِّمِ الْأَوَّلِ، اسی وجہ سے ان کو معلم اول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. وَالْفَارَابِيُّ هَذَّبَ هَذَا الْفَنَّ، اور فارابی نے، ابو نصر فارابی پورا نام تھا ان کا، انہوں نے اس فن کی تہذیب کی، اس فن کی تنقیح کی، اس فن کے غبار کو صاف کیا. وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِي، اور اسی لیے ان کو معلم ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. وَبَعْدَ إِذَاعَةِ كُتُبِ الْفَارَابِيِّ فَصَّلَهُ الشیخ ابو علی ابن سینا، اور فارابی کی کتابوں کے ضائع ہونے کے بعد اس کی تفصیل بیان کی، یعنی اس کو تفصیل سے لکھا شیخ ابو علی سینا نے. شیخ ابو علی ابن سینا کا پورا نام تھا. اب آگے عبارت نہیں ہے، لیکن ان کو معلم ثالث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے.